بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اور اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کا یہ خصوصاً وظیفہ ہم شوہر کو قابو کرنے کا تویز آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے، اور میری وہ خصوصاً بہنوں کے لیے یہ وظیفہ ہے جن بہنوں کے شوہر نافرمان، بد کردار اور ان کی عزت نہیں کرتے، باہر دوسری عورتوں کے پاس ناجائز تعلقات قائم کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ پیار محبت نہیں کرتے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، ان کے ساتھ ان کی عزت نہیں کرتے۔ جو بہنیں اپنے شوہر کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں، ان کی وجہ سے ٹینشن میں رہتی ہے، اگر آپ ان کی شکایت کسی سے لگاتے بھی ہیں تو وہ اتنی آپ پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے، اگر آپ یہ تویز اپنے ساتھ باندھ لیں گے تو انشاءاللہ 41 دن کے اندر آپ کا شوہر آپ کا غلام ہو جائے گا، اور آپ کے غلام ہونے کے بعد آپ کے قدموں میں ہمیشہ بیٹھا رہے گا، کسی کی بھی بات نہیں سنے گا، صرف اور صرف آپ کی بات سنے گا۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اپنے شوہر کے ذہن کا تصور رکھ کر کرنا ہے کہ وہ بھی میرے بارے میں سوچتے ہوں گے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کے بارے میں نہیں بھی سوچتا تو جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جب آپ نے یہ تویز اپنے ساتھ باندھنا ہے تو آپ نے سوچنا ہے کہ میرا شوہر بھی میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری طرف سوچتا ہے، اور آپ نے بھی ان کو سوچتے سوچتے ہی یہ وظیفے کو آپ نے ختم بھی کر لینا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ جو بہنیں پہلے ہی وظیفہ کوئی کر رہی ہیں شوہر کو قابو کرنے کے لیے، سسرال سے علیحدگی کے لیے، اپنا بنانے کے لیے، شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، ان کا غلام بنانے کے لیے آپ پہلے ہی وظیفہ کوئی کر رہے ہیں، یا کوئی بھی آپ کسی بھی مسئلے مسائل میں وظیفہ کر رہے ہیں، تو آپ یہ تویز ہرگز اپنے ساتھ نہ باندھیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ناجائز مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ ہرگز استعمال نہیں کر سکتے، صرف اور صرف پیار محبت پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی میں شوہر کو قابو میں کرنے کے لیے، ان کو غلام بنانے کے لیے، ان کو اپنا بنانے کے لیے آپ یہ وظیفہ اور یہ تویز اپنے ساتھ باندھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اگر میری وہ بہنیں جس وظیفے کو کرنا چاہتی ہیں، اس تویز کو کرنا چاہتی ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی بھیجنے کے بعد آپ کمنٹس میں ماشاءاللہ، جزاک اللہ یا ڈن لکھ دیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ اس وظیفے کی اجازت ہمارے منہ سے سننا چاہتے ہیں، یا آپ اس ہماری خاص اجازت لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہمارے کامنٹس میں اجازت بھی مانگ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی اجازت بھی دے دی جائے گی۔ میری وہ بہنیں جو ہمارے چینل پر نیو آئی ہیں، تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے بھائیوں کو ملتا رہے۔ جی پیارے بہن اور بھائیوں، یہ وظیفہ آپ اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے کروا بھی سکتے ہیں، اور کسی کے لیے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ وظیفہ خود نہیں کر سکتے، تویز خود نہیں بنا سکتے، یا آپ کے مخصوص ایام ہیں، یا آپ ناپاکی کی حالت میں یہ وظیفہ ہرگز نہ کریں، آپ یہ کسی سے اور سے کروا لیں۔ اگر آپ اس وقت تک انتظار کر سکتی ہیں جب آپ ناپاکی کے حالات سے دور ہو جائیں گی، آپ کے ناپاکی کے دن جو مخصوص ایام ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، تو آپ پھر یہ تب وظیفہ کر لیجئے، آپ تب یہ تویز کو اپنے ساتھ باندھ لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو ہر اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن آپ نے مخصوص ایام میں اپنے ساتھ یہ تویز بھی نہیں باندھنا، اور نہ ہی آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جو آپ کے باقی دن رہتے ہوں گے، جب آپ کے مخصوص ایام ختم ہوں، تو آپ جیسے آپ نے 20 دنوں کا وظیفہ کیا، 20 دن کے بعد آپ کے مخصوص ایام آ گئے، آپ 20 دن کو مکمل کرنے کے بعد 21ویں دن آپ چھوڑ دیں، اور جب آپ کے مخصوص ایام ختم ہو جائیں تو پھر آپ یہ 21 دن تک روزانہ پھر لگاتار یہ وظیفہ کر کے اور یہ اپنے ساتھ تویز باندھ کر آپ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب آپ اس وظیفے کو اور اس آپ تویز کو غور سے سننے کہ آپ نے یہ تویز اور آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے نماز تہجد میں 41 دن تک یہ لگاتار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ 41 دن تک لگاتار آپ تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ سکتے، تو آپ نے 7 دن لگاتار تہجد
تہجد کی نماز میں آپ نے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ تھوڑا سا وظیفہ کرنا ہے، یا ودودو پڑھنا ہے آپ نے 313 مرتبہ، 7 دن تک آپ لگاتار تہجد کی نماز میں کریں، اور آپ اگر 7 دن تک اٹھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو کنفرم کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اگر آپ 7 دن تک لگاتار اٹھتے ہیں، اٹھ جاؤ، آپ نے 41 دن پورے کرنے ہیں، جو آپ کا 8واں دن ہوگا وہ آپ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو نماز تہجد کی نماز کے بعد آپ نے جو وظیفہ ادا کرنا ہے وہ آپ نے 4 نوافل ادا کرنے کے بعد، یا جتنے بھی آپ نوافل ادا کر سکتے ہیں نوافل تہجد کے، آپ نے ان نوافل ادا کو ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر آپ نے قیام کر لینا ہے، آپ نے اس جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے صرف اور صرف آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پورا اچھی تلفظ سے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے کہ آپ کو وہ کسی بھی غلطی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر آپ نے 99 بار 99 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو، 313 مرتبہ آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو آپ 313 بار پڑھ لیجئے، کم از کم آپ 99 ٹائمز پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ 313 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 99 بار پڑھیں گے تو آپ کو اس سے آہستہ آہستہ فائدہ حاصل ہوگا، آپ کا شور آپ کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہوگا، اچانک آپ کا شور آپ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ اگر آپ یا ودودو کو 313 مرتبہ پڑھتے ہیں، 99 بار بھی پڑھ سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے ان دونوں میں سے کسی ایک کا آپ نے سامنا کرنا ہے کہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے، 99 بار پڑھنا ہے۔ میں نے آپ کو اس کی حالتیں بتا دی ہے کہ آپ 41 دن تک لگاتار یا ودودو کو 313 بار پڑھیں گے تو آپ کو اس سے زیادہ جلدی فائدہ حاصل ہوگا، اور آپ 99 بار پڑھیں گے تو آپ کو 41 دن سے زیادہ ٹائم بھی آپ کو لگ سکتا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ ادا کر لیا تو پھر آپ نے یہ چھوٹا سا تعویذ اپنے ساتھ جو باندھنا ہے وہ آپ نے تیار کرنا ہے، اس کا آپ نے تیار کرنے کا آپ نے کا تصور آپ نے بیان کر لینا کہ میں یہ وظیفہ میں نے پہلے کر لیا ہے شور کو قابو کرنے کے لیے، شور کو پیار موبائل میں داخل کرنے کے لیے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کے ذہن میں آپ کا شور کا تصور ہی ہونا چاہیے، اور اب آپ یہ تعویذ کا آپ سن لیں کہ آپ نے یہ تعویذ کیسے ادا کرنا ہے۔ آپ نے خالی پیج لے لینا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی لائن وغیرہ نہ لگی ہو، آپ نے کالے کلر کی مارکر یا نیلے کلر کی مارکر آپ نے لے لینی ہے، موٹی بریک پین والی، جو موٹا پین ہوتا ہے یا بریک پین ہوتا ہے آپ جو بھی لے سکتے ہیں لے لیں، لیکن وہ صاف نظر آنے چاہیے جو میں نے آپ کو کہنا ہے۔ اور یہ تعویذ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ سیم ٹو سیم جیسے میں نے آپ کو یہ تعویذ آپ کو بنانے کا طریقہ دکھایا ہے، آپ نے ایسے ہی تعویذ کو بنا۔ تو سب سے اوپر 786 لکھا ہوا ہے، آپ اس کی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ 786 رہنے دیں، نہیں تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لازماً لکھیں اس کے اوپر۔ اور ایسے ہی آپ نے یہ لائنیں لگا کر آپ نے ایسے ہی وظیفے کو آپ نے تعویذ کو بنا لینا ہے، اور درمیان میں جو آپ نے خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس میں آپ نے اپنی شوہر کا نام، اپنی شوہر کی والدہ کا نام، نیچے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے اور آپ نے اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے۔ اوپر آپ کے شوہر ان کی والدہ کا نام آ جائے، نیچے ان کی والدہ اور آپ کا نام آ جائے، تو انشاءاللہ یہ تعویذ آپ کو بہت زیادہ ہی فائدے مند رہے گا آپ کے لیے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ کا ذہن و گمان آپ کے شوہر کی طرف ہی ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور مرد کی طرف آپ کا ذہن و گمان ہو۔ آپ نے اس طریقے کو کر لینا ہے، اور آپ نے پھر اس پیج کو اچھے طریقے سے آپ نے فولڈ کر لینا ہے۔ فولڈ کرنے کے بعد آپ نے چمڑے میں اگر آپ اس کو تعویذ کو رکھ سکتے ہیں تو آپ نے اس تعویذ کو چمڑے میں رکھنے کے بعد آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کے بازو میں اس کو باندھ لینا ہے۔ آپ نے اگر سیدھے ہاتھ کے بازو میں باندھ لیا تو 1 دن سے لے کے 10 دن کے اندر اندر آپ کو اس کے نتائج آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے لگاتار یہ 41 دن تک یہ پہنے رکھنا ہے، لیکن آپ نے یہ وظیفہ 41 دن تک روزانہ کرنا ہے، اور آپ نے یہ تعویذ کو آپ نے 1 مرتبہ ہی باندھ لینا ہے اپنے ساتھ، اور آپ نے 41 دن اپنے ساتھ ہی باندھ رکھنا ہے۔ آپ نے اس تعویذ کو نہیں اتارنا جب تک کہ ناپاکی کی حالت میں آپ نہ ہوں۔ اگر آپ اس تعویذ کو اتار دیں گے تو آپ کو یہ وہاں سے نہیں ملے گا جہاں پہ آپ نے اتارا ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے پاس ہی اس کو رکھیں۔ اگر آپ کو اس وظیفے یا اس تعویذ میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ ہمارے ساتھ کمنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو لازماً جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔